بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے کبھی تبسم نہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا تھا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ باشد سے 5 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، آپ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے تقریباً 1 سال پشتر پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب 18 سال 5 مہینے کی ہوئی تو ذی الحجہ 2 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں، یہ ایک طرف کا اظہار رضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حتمیہ زرہ کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اس کو 480 درہم پر فروخت کیا اور قیمت لا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ زرہ کے سوا اور جو کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسی یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نظارے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے معتاد وہ مکانات تھے جن میں سے وہ کئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان میں سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں چلی گئی۔ شہنشاہ مدینہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم کو جو جہیز دیا وہ بن 4 پائی چمڑے کے گدے جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رونق رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نئے گھر میں چلے گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازو پر چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحالت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین اولاد میں سے تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلا بھیجا، تشریف لائے تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے انتقال سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بولی او کرب ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ
रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक मुसीबत टूट पड़ी। असदुल ख़ाबा में लिखा है कि जब तक जिंदा रहे कभी तबस्सुम नहीं फरमाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल 6 माह गुजरे थे कि रमजान 11 में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वफात पाई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गवाही के मेरे खानदान में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी पूरी हुई। यह मंगल का दिन था और रमजान का 3री तारीख थी। इस वक्त इनका सन 29 साल का था। बाज़ रिवायतों में तारीख वफात इख्तिलाफ पाया जाता है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तहजीरी व तकफीन में खास जिद्दत की गई। औरतों के जनाजे पर जो आजकल पर्दा लगाने का दस्तूर है, इसकी इब्तिदाई इनसे हुई। इनसे पेशतर औरत और मर्द सबका जनाजा खुला जाता था। चूँकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज में इंतहाई हया व शर्म थी, इसलिए इन्होंने हजरत इस्मा बिन्त अमीन रज़ी अल्लाह अन्हा से वसीयत की थी कि खुले जनाजे में औरतों की बेहुदी होती है जिसको मैं नापसंद करती हूँ। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जिगर गोश रसूल, मैंने हबशी में एक तरीका देखा है, आप कहें तो इसको पेश करूं। ये कहकर खुरमे के चंद शाखें मंगवाए और इन पर कपड़ा ताना जिससे पर्दे की सूरत पैदा हो गई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा भी इसी तरह उठाया गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खबर के मुताबिक सख्त इख्तलाफ है। बाज़ों का ख्याल है कि वह बक़ी में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार के पास दफन हुई। इब्न ज़बाला ने यही लिखा है और मौक़िल मसूदी ने भी इस किस्म की तस्रीह की है। मौक़िल मसरूफ़ में 332 में बक़ी के एक खबर पर एक खुतबा लिखा था जिसमें लिखा था कि ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की खबर है, लेकिन ताक़ात के मुताबिक रिवायतों से मालूम होता है कि वो दर हकीकत की एक गोशे में मदफीन हुई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 5 औलादें हुई, हसन, हसीन, मोहसिन, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। मोहसिन ने बचपन में ही इंतकाल किया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह अन्हा अहम वाक़ियात के लिहाज से तारीख में मशहूर हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे निहायत मोहब्बत थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इनको बहुत मोहब्बत रखते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से सिर्फ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये शर्फ हासिल है कि इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बाकी रही।